بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بھی ایک شادی میں پیش آیا تھا، اور جس کی شادی تھی اسی کے ساتھ پیش آیا، اور یہ واقعہ مجھے جو ہے دولہا والے کی طرف سے پتہ چلا۔ اس کا ذکر میں نے کیونکہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اچھا، یہ جو لڑکی تھی نا، شادی سے کچھ سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ اکثر شام میں گھر کے کام سے فارغ ہو کے یہ عموماً اپنا ٹائم دے، زیادہ تر یہ لڑکی چھت کے اوپر ایکسپینڈ کرتی تھی۔ اس لڑکی کی ایک بڑی بہن بھی تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، اور 3 بھائی تھے اس کے، اور 3 ان میرڈ تھے، اور یہ لڑکی تھی ایک۔ اکثر یہ جب چھت کے اوپر جاتی تھی تو یہ محترمہ جو ہے ان کے بال بھی کھلے ہوئے ہوتے تھے، ان کے جو گھر والے اس بات پہ اس کو ٹوکتے بھی تھے، لیکن جو عموماً اس عمر کے لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح جو ایک روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس چیز کو اگنور کیا۔ ایک دن کی بات ہے، تقریباً مغرب کے فوراً بعد، یعنی ابھی روشنی تھی، اندھیرا نہیں ہوا تھا، لیکن مغرب کی اذانیں ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے کچھ کرانا شروع کیا اور اپنی ماں کو آوازیں دی نیچے، امی امی کر کے بلانے لگی ہے۔ تو جب اس کی والدہ اوپر گئی ہے تو کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کی والدہ اس کو نیچے لے کے، اتنے میں ان کے ایک بھائی صاحب ہیں وہ بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے بولا یار چلو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ ساری اس طرح کی ارینجمنٹ کر ہی رہے تھے کہ اس کو یعنی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اتنے میں لڑکی جو ہے خود ہی نارمل ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر، کہ نہیں اب میں ٹھیک ہوں، وہ مجھے درد ہو رہا تھا لیکن اب میں صحیح ہوں۔ اچھا، اسی دوران جو ان کے ایک ریلیٹیو جو ہے وہ ان سے ملنا ہے گھر پہ۔ اب اس لڑکی نے تھوڑی دیر میں بولا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ تو جب اس کی والدہ نے اس کو کھانا لا کے دیا ہے تو بتا رہی ہے اس نے اتنا کھانا کھایا ہے کہ وہ یعنی 4 لوگ اتنا کھانا کھاتے ہیں جتنا اس سے ایک لڑکی نے کھانا کھایا ہے، اور اس میں یعنی گوشت کا سالن تھا، پتہ نہیں شاید چکن بھی تھا اس میں جو ہڈیاں تھیں نا، یہ لڑکی ہڈیاں بھی چبا گئی۔ تو یہ ساری حرکتیں جو ہے جو ان کے گھر میں جو ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی دیکھا اور کہا کہ بھائی اس کی یہ جو حالت ہے یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہی، اور کچھ روحانی معاملہ لگ رہا ہے، یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے لڑکی۔ آپ جو ہے اس کو کسی کو دکھائیں، کسی عامل کو یا کسی مولانا صاحب کو اس کو دکھائیں۔ تو میں نے بولا ہم تو کسی کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہی رشتے داروں میں کسی کا ریفرنس دیا کہ وہ ہیں، آپ ان سے بات کریں، ان کے ایک جاننے والے ہیں، عامل ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کال کی، انہوں نے پھر اس عامل صاحب سے بات کی۔ اچھے اتفاق سے چاند رات کا دن تھا، بقرعید کی چاند رات تھی یہ۔ تو جب عامل صاحب کو کال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ معاملہ بتا رہے ہیں یہ اثرات کا ہی معاملہ لگ رہا ہے، اور اگر یہ اثرات کا معاملہ ہے تو یہ کام مجھے آج ہی کرنا ہوگا، میں کل کے اوپر نہیں کر سکتا، کیونکہ کل بقرعید ہے۔ یہ جو عملیات کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بقرعید کے 3 دنوں میں کام نہیں کرتے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے تو کسی عملیات کرنے والے سے کبھی ہم پوچھیں گے، البتہ جو ہے انہوں نے کہا یہ کام آج ہی کرنا ہوگا۔ تو ان سے ٹائم لیا اور وہ رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب ان کے گھر پہنچے، اس لڑکی کا اتارا کیا اور کہا کہ یہ لڑکی اب نارمل ہے۔ پھر کوئی اس طرح ٹائم گزرا، 4-6 مہینے گزرے، پھر ایک دن اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے۔ پھر انہوں نے اسی صاحب کو کال کیا، وہ گھر آئے، آ کے انہوں نے پھر اتارا کیا اور کہا معاملات ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح اس کی بیچ میں 2 سے 3 دفعہ اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن شادی سے 2 سال پہلے تک یہ لڑکی بالکل 1-1.5 سال پہلے 2 سال پہلے تک لڑکی بالکل ٹھیک تھی ہے۔ جب اس کی شادی ہوئی ہے رخصتی کے بعد یہ اپنے بیڈ روم میں تھی لڑکی، جس طرح جو آخری ٹائم ہوتا ہے اپنے بیڈ روم میں جا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، جو لڑکا تھا نا اس لڑکے کو جو ہے اس کے گھر والے فورسلی کمرے میں بھیج رہے تھے کہ گھر میں اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، اور جب وہ لڑکا ہنسی مذاق چل رہا تھا، لڑکا جب کمرے میں گیا تو انہوں نے پیچھے سے لگا دی کنڈی۔ جب کنڈی لگائی ہے لڑکی، جب یہ لڑکا اس لڑکی کے پاس گیا، بیڈ کے پاس جا کے بیٹھا ہے، اور اس نے جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا اس لڑکی کی آنکھیں فل ریڈ ہو رہی تھی، اور اس کو ایسے غصیلے انداز میں دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکے کو خوف آنے لگا۔ یہ اس کی یعنی آواز تک نہیں نکلی، یہ چپ کر کے بیڈ سے اٹھا، جا کے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو باہر سے تو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اب یہ لڑکا دروازہ پیٹنے لگا کہ بھائی مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، اس لڑکی کے پر اثرات ہیں اور یہ لڑکی مجھے خوف آ رہا ہے۔ باہر جو لوگ تھے وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ مذاق چل رہا ہے یہاں پر اور یہ مذاق کر رہا ہے، تو وہ باہر سے ایسی مذاق میں کہنے لگے نہیں نہیں بھائی ہم تو نہیں کھولیں گے، اور
یہ لڑکا خوف کے مارے جو اس کا برا حال تھا خوب چیخ رہا دروازہ پیٹ رہے لیکن کسی نے دروازہ کھولا نہیں. جب اس لڑکے نے پلٹ کے دیکھا اور تو وہ لڑکی جو تھی وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی اس وقت. اب اس کو خوف آ رہا تھا, یہ تھوڑا سا 2 قدم اس لڑکی کی طرف بڑھا ہے, اس لڑکی نے پھر اس کو پکڑ کے جو اس کو کوٹنا شروع کیا اور جو اس کو مارا ہے. ٹھیک ٹھاک جب مارا تو کیونکہ ظاہر کمرہ یعنی کتنا بڑا ہوگا, جب فرنیچر فل فرنشڈ ہو جاتا ہے تو اس میں اتنی جگہ بچتی نہیں ہے. تو جب لڑکی نے اس کو مارا اور چیزیں گرنے کی آوازیں آئی تو باہر جو لوگ بیٹھے تھے پھر ان کو ہوا کہ نہیں یار کچھ معاملہ ہے اندر, جس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں کمرے کے اندر سے. ان کے گھر کے بڑے فوراً انہوں نے جا کے کنڈی کھولی ہے اور جب کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے اس کا جو منظر تھا کمرے کا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ لڑکا بالکل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا تھا اور یہ لڑکی جو سینٹر میں کھڑی تھی اور اس کے گھر والے جو ہے وہ دروازے کی طرف کھڑے تھے. اچھا جیسے انہوں نے دروازہ کھولا اس لڑکی نے جب ان کی طرف منہ گھما کے دیکھا ہے تو اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھی جیسے انگارہ, اور وہ ایک عجیب ہی مخلوق نظر آ رہی تھی. اس کے پاس ایک ہیبت آ رہی تھی, اوپر سے ایک تو وہ لال جوڑا پہنی ہوئی تھی, پھر اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی اور وہ جس اسٹائل کے اندر جس طرح اس کا بال کھلے ہوئے اور دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں تھا اور جس طرح کی وہ لگ رہی تھی اس کو بتاتے ہیں کہ ایسی عجیب سی ہیبت آ رہی تھی ہمیں اس سے. پھر ہم نے جب اس کو مخاطب کیا ہم نے بولا بھائی کیا معاملہ ہے, تو جب اس نے بات کرنا شروع کی تو اس کی بات کے اندر یعنی ڈول آواز تھی, ڈبل آوازیں اس کے پاس سے آ رہی تھی جیسے کوئی آدمی اور عورت کی آواز مکس کر دیتے ہیں نا, بالکل اس طرح سے اس کی آواز نکل کے آ رہی تھی. اور بڑی خوفناک آواز میں اس نے بولا کہ میں اس لڑکے کو چھوڑوں گی نہیں, کہ اس لڑکے کو بولے کہ مجھے ابھی طلاق دے, مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اور وہ کہنے لگی اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو بولے اس کو ابھی طلاق دے ورنہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں, اس کو میں مار دوں گی. تو اس کے گھر والے خیر بڑی مشکلوں سے جو ہے اس لڑکے کو وہاں سے نکالا اور اس کو کمرے سے باہر لے کے اور انہوں نے کنڈی لگا دی. پھر اس لڑکی کے گھر والوں کو کال کی اور ان کو سارے معاملات بتائے کہ بھائی اس طرح کا مسئلہ ہے. پہلے تو اس کے گھر والے بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے, پھر پریشان ہو گئے کہ جو معاملہ پہلے اس کے ساتھ ختم ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے آ گیا. تو ان کے گھر والوں نے اس کے پیرنٹس کو بولا بھائی ہم ابھی آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو جب اس کے گھر والے وہاں سے نکلے تو جو عملیات کرنے والے کے ساتھ تھے جنہوں نے اس کا اتارا کیا تھا اس کو بھی فون کیا کہ بھائی آپ جو ہے اس کے گھر پہ پہنچے یہاں پہ اور اس کا جو ہے معاملہ خراب ہو گیا. خیر وہ صاحب بھی ان کے ساتھ جب یہ پہنچے اسی دوران وہ عملیات کرنے والے بھی پہنچ گئے, انہوں نے آ کے دیکھا اور سارا اتارا کیا اور ان کی آپس میں بڑے کلیش بھی اور اس کو عملیات کرنے والے کو انہوں نے باتیں بھی سنائی کہ بھائی آپ نے تو بولے تھے معاملہ بالکل ختم ہو گیا, صحیح ہو گیا. سسرال والے بھی بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا. خیر اس لڑکی کے سسرال والے کافی اچھے تھے, اس وقت تو وہ بات رفع دفع ہوئی. اس کے بعد اس کے گھر والوں کو بٹھایا اور ان سے بات کی کہ بھائی اب یہ لڑکی ظاہر نکاح تو ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے, اب یہ ہمارے گھر کی عزت ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا علاج کروائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کوئی تو آپ اس کو لے, ان سے تو یہ کام ہوا نہیں. اس کے بعد بتا دیں اس لڑکی کی 4 مہینے تک اس لڑکی کے ساتھ شادی رہی. میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ لڑکی صحیح ہو جائے لیکن وہ جو چیز تھی اس کے اوپر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. 2-3 لوگ آئے انہوں نے اس کا کام کیا لیکن وہ ہر کچھ عرصے میں جو ہے وہ اس لڑکی کے اوپر وہ چیز حاضر ہو جاتی تھی. اور اس کے معاملات اتنے سنگین تھے کہ رات میں جو ہے نا اکثر وہ اس لڑکے کو چھوڑتی نہیں تھی وہ چیز, اس کا یعنی ایسا حال کر دیا تھا اس لڑکے کا. خیر آخر میں آ کے جب معاملات بالکل بے قابو ہو گئے تو اس لڑکے نے جو ہے پھر اس لڑکی کو طلاق دے دی. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ معاملہ ہمیں دولہا والوں سے پتہ چلا, بعد میں اس لڑکی کا کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ اس لڑکی کو ڈائیورس ہو گئی تھی اس چکر میں. کبھی کبھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے, یا جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو اپنے پہلے پروگرام میں بتایا تھا ہمیشہ یہ جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے گھروں میں ہی ملتے ہیں, انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے. یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اگر یہ میرا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.